آپ سب کو میری طرف سے بہت بہت سلام۔ ہم پڑھیں گے یسایہ نبی کی کتاب باب 7 آیات 14 اور 15۔ لیکن خداوند آپ تم کو ایک نشان بخشے گا، دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا پیدا ہوگا، اور وہ اس کا نام ایمینویل رکھے گی۔ وہ دہی اور شہد کھائے گا جب تک کہ وہ نیکی اور بدی کے رد و قبول کے قابل نہ ہو۔ اس حوالے میں سے ہم بعد میں سیکھیں گے۔ آج ہمارا جو مضمون ہے وہ ہے یسوع مسیح بیٹے کے تعلق سے پیشن گوئیاں۔ آج ہم یسوع مسیح کے بارے میں پیشن گوئیوں میں سے سیکھیں گے۔ جیسے پہلی ہی پیشن گوئی پیدائش باب 3 اور آیت 15 میں لکھا ہے، میں تیرے اور عورت کے درمیان، میں تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا۔ تو جو شیطان کی نسل ہے، وہ جو برے لوگ ہیں جن کی فطرت سانپ جیسی ہے، وہ شیطان کی نسل ہے۔ جو عورت کی نسل ہے وہ صرف اور صرف وہ ایک ہے، وہ ہے یسوع۔ اور جو یسوع کو مانتے ہیں، یسوع پر ایمان لاتے ہیں، وہ دنیا کے کسی بھی شعبے میں ہیں، ان کی اور جو شیطان کی نسل کے لوگ ہیں ان میں عداوت دیکھتے ہیں۔ پھر جو عورت کی نسل سے آیا وہ ہے پاک، جبکہ باقی سب لوگ وہ آدم کی اولاد ہونے کے سبب سے وہ گنہگار ہیں۔ جیسے داؤد نبی کہتا ہے زبور 51 اور اس کی آیت 5 میں کہ میں نے بدی میں صورت پکڑی اور میں گناہ کی حالت میں ماں کے پیٹ میں پڑا۔ چاہے کوئی بچہ ہے، معصوم ہے، اس نے کوئی گناہ نہیں کیا، لیکن وہ موروثی طور پر وہ گنہگار ہے، اسے نجات کی ضرورت ہے، اور اسی لیے یسوع اس دنیا میں آیا۔ اور شیطان نے عورت کو ورگلایا کہ جو ممنوع درخت کا پھل ہے، اگر اس میں سے تم کھاؤ گے تو تم خدا کی مانند ہو جاؤ گے، جبکہ وہ خدا کی مانند نہیں ہوئے، بلکہ وہ باغ عدن سے، اس خوشیوں والی جگہ سے وہ نکال دیے گئے۔ تو عورت کو ضرور دکھ ہوا ہوگا کہ شیطان نے میرے ساتھ جھوٹ بولا، مجھے لالچ دیا اور مجھ سے خدا کی نافرمانی کروائی۔ اس لیے خدا نے کہا کہ میں عورت کے اور تیرے بیچ، میں عورت کی نسل اور تیری نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا۔ تو نے عورت سے یہ برا کام کروایا اور عورت ہی کے وسیلے سے تجھ سے انتقام لیا جائے گا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں پیدائش باب 12 اور اس کی پہلی 3 آیات میں لکھا ہے، خدا نے ابراہیم سے کہا کہ تو اپنے ناطے داروں، اپنے وطن اور اپنے ناطے داروں کے بیچ سے اور اپنے باپ کے گھر سے نکل کر اس ملک میں جا جو میں تجھے دکھاؤں گا۔ میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا، تجھے برکت دوں گا اور تیرے نام کو سرفراز کروں گا۔ سو تو باعث برکت ہو، جو تجھے مبارک کہے اسے میں برکت دوں گا، اور جو تجھ پر لعنت کرے اس پر میں لعنت کروں گا، اور دنیا کے سب قبیلے تیرے وسیلے سے برکت پائیں گے۔ جس دور میں خدا ابراہیم پر ظاہر ہوا، اس دور میں بائبل نہیں تھی، کلام تحریری صورت میں نہیں تھا، کوئی نبی نہیں تھا، کوئی منادی کرنے والا نہیں تھا۔ اس دور، وہ دور تھا تاریکی کا دور۔ تو بھی جب خدا اس پر ظاہر ہوا، خدا نے اسے بلایا
تو اس نے خدا کی آواز کو سنا، قبول کیا، اور یہ بہت بڑا قدم ہے کہ وہ سب کچھ چھوڑ کر اور وہ خدا کے پیچھے ہو لیا۔ خدا نے یہاں پر اس سے بڑے وعدے کیے ہیں کہ میں تجھے بڑی قوم بناؤں گا، میں تجھے برکت دوں گا، میں تیرے نام کو سرفراز کروں گا۔ لیکن اس کی تو اولاد ہی نہیں، اس کی تو بیوی بانجھ ہے، تو یہ سب برکتیں کیسے اسے مل سکتی ہیں جب اولاد نہیں؟ لیکن اس کا ایمان اتنا مضبوط ہے خدا پر کہ وہ خدا جس نے مجھے پکارا ہے وہ مجھے سب کچھ دینے پر قادر ہے۔ اور یہاں پر لکھا ہے کہ تو اس ملک میں جا جو میں تجھے دکھاؤں گا۔ یہاں پر ملک دینے کا وعدہ نہیں، برکت دینے کا وعدہ ہے، اور قوم بنانے کا، نام سرفراز کرنے کا وعدہ ہے۔ جب ملک نہیں تو پھر بھی یہ کیسے سب باتیں پوری ہو سکتی ہیں؟ جبکہ 17 باب میں خدا نے اسے ملک کا بھی بتا دیا کہ میں تجھے، تیری قوم کو ملک کنعان دوں گا۔ خدا نے اس سے وعدہ کیا کہ میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا اور میں تجھے برکت دوں گا، زندگی، صحت، خوشی، برکت، وسائل کی فراوانی ہوگی، وقت پہ میںہ برساؤں گا۔ یہ سب برکات ہیں۔ جانوروں کی، کھیت کی پیداوار وہ بڑھتی جائے گی۔ جہاں پر تو جائے گا تیرے وسیلے سے لوگ برکت پائیں گے، سو تو باعث برکت ہو۔ اور اس سے پہلے ہے کہ میں تیرے نام کو سرفراز کروں گا، تیرا نام بہت مشہور ہو جائے گا، تیرا نام بڑا نام ہو جائے گا، جیسے، اور تیرا نام بڑا بھی ہوگا، مشہور بھی ہوگا، اور تیرے نام سچے لوگوں میں، سچائی سے تیرا نام، اچھے لوگوں میں تیرا نام مشہور ہوگا، کیونکہ تو نے خدا کی آواز سنی، اور خدا سچائی کا خدا ہے۔ اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں آج کے دن تک باپ ابراہیم کا نام سچائی میں، ایمانداروں میں اس کا نام سر فہرست ہے، اور اس کا نام بہت سرفراز ہے جیسے خدا نے کہا ہے۔ اور یہ لکھا بھی ہے کیونکہ وہ اس دور میں خدا پر ایمان لایا۔ تو گلتیوں 3 باب 6 اور 7 آیت میں کہ ابراہیم خدا پر ایمان لایا اور وہ اس کے لیے راست بازی گنا گیا۔ پس جو اس پر ایمان لاتے ہیں وہ ابراہیم کے فرزند کہلاتے ہیں۔ ہم ابراہیم کے بیٹے بیٹیاں کہلاتے ہیں، اور ہم سب کا، ایمانداروں کا باپ ابراہیم ہے، کیونکہ وہ سب سے پہلے خدا پر ایمان لایا۔ خدا نے کہا کہ جو تجھے مبارک کہے میں اسے برکت دوں گا، اور اسی لیے اور جو تجھ پر لعنت کرے اس پر میں لعنت کروں گا۔ اسی لیے ہم یا جو لوگ اسے جانتے ہیں اسے، اس کی اولاد پر برکت دیتے ہیں، کیونکہ یہ خدا کا وعدہ ہے جو تجھے برکت دے گا اسے میں برکت دوں گا۔ تو ہم قوم اسرائیل کے لیے دعا کرتے ہیں کہ خدا ہمیں برکت دے، کیونکہ اس کا وعدہ ہے۔ اور آگے لکھا ہے کہ دنیا کے سب قبیلے تیرے وسیلے سے برکت پائیں گے۔ یہ جو آیت ہے، یہ آیت واضح طور پر بتاتی ہے کہ کیسے تیرے وسیلے سے دنیا کے سب قبیلے برکت پائیں گے، کیونکہ تیرے نسل سے، تیری نسل سے، تیری اولاد سے جس کا وعدہ کیا گیا ہے، موعودہ مسیح، وہ تیری نسل سے آئے گا۔ جیسے اس کے بعد خدا نے ابراہیم کو پہلے چنا، پھر اسحاق، پھر یعقوب، اور پھر یعقوب کے بیٹوں کو، اور ان میں سے ایک کو جس کا نام یہودا ہے۔ پیدائش 49 باب اور اس کی آیت 10 میں لکھا ہے، اور یہودا سے
यहूदा से सल्तनत नहीं छूटेगी और ना उसकी नस्ल से हुकूमत का आसा माकूफ होगा। यहूदा से, अब यहां पर खुदा ने पहले क्या वाजे किया कि वो औरत की नस्ल से आएगा, और अब खुदा ने ये वाजे किया कि मैंने एक कबीले को चुना है और उसकी सल्तनत और उसकी हुकूमत से जो सूरज है बादशाहत का वो चमकता रहेगा, वो हमेशा ताबिंदा रहेगा, वो कायम रहेगा। क्या कहा कि यहूदा से सल्तनत माकूफ ना होगी, वो हमेशा तक बनी रहेगी। आगे दूसरा सैमुएल और उसका बाब 7, खुदा नातन नबी से कलाम करता है कि तू मेरे बंदा दाऊद से कह। आयत 8 से आगे इस तरह लिखा है कि तू मेरे बंदा दाऊद से कह कि रब्बल अफवाज यूं फरमाता है, रब खुदा जिसके पास आसमानी फौजों का लश्कर है, वो फरमाता है कि मैंने तुझे भेड़शाला से, मैंने तुझे जब तू भेड़ों के रेवड़ के पीछे फिरता था, मैंने तुझे भेड़शाला से, जब तू भेड़ बकरियों के पीछे फिरता था, तुझे लिया ताकि तू मेरी कौम का पेशवा हो, और जहां जहां तू गया मैं तेरे साथ साथ रहा, और मैंने तेरे दुश्मनों को तेरे आगे से काट डाला, और मैं दुनिया के उन लोगों की तरह, दुनिया के बड़े लोगों के नाम की तरह तेरे नाम को बड़ा करूंगा, और मैं अपनी कौम इस्राएल के लिए एक जगह मुकर्रर करूंगा, और वो वहां उनको मैं जमाऊंगा और वो उसमें बसेंगे, फिर वो वहां से हटाए ना जाएं, और शरारत के फरजंद उन्हें फिर दुख देने ना पाएंगे, जैसा पहले होता था और जैसा आज के दिन तक है। और जब से मैंने ये हुक्म दिया कि काजियों को, ये हुक्म दिया कि उस दिन तक वो तुझे, कभी काजियों के दौर में हम देखते हैं कि वो कभी दाएं से, कभी बाएं से, कभी मशरक से, कभी मगरब से, जो दुश्मन थे उन्हें तंग करते, उनसे उन पर चढ़ाई करते, जंग लड़ाई का समा रहता। तो फिर खुदा ने कहा कि जैसा उस दिन तक होता रहा, कि जिस दिन तक मैंने काजियों को मुकर्रर किया, तो अब मैं तुझसे ये कह रहा हूं कि तेरे दुश्मनों से तुझको मैं आराम दूंगा। और मां सिवा खुदा ने यह भी बताया कि मैं तेरे घर को सदा के लिए बनाऊंगा। इसके साथ खुदा ने यह भी कहा कि मैं तेरे घर की भी, तेरे पूरे खानदान की भी फिक्र करता हूं, मैं उन्हें भी कायम रखूंगा। जब तेरे दिन पूरे हो जाएंगे और तू अपने बाप दादा के साथ सो जाएगा, और मैं तेरी नस्ल से, जो तेरे सुलभ से होगी, तेरी सल्तनत को खड़ा करूंगा, और वो ही मेरे नाम का एक घर बनाएगा, और मैं उसकी सल्तनत के तख्त को हमेशा के लिए कायम करूंगा। मैं उसका बाप हूंगा, वो मेरा बेटा होगा। अगर वो खता करे तो मैं उसे आदमियों की लाठी से और बनी आदम के ताजियानों से, बनी आदम के ये भी आदमियों की चाबक या कोड़ा या छड़ी लाठी से उसकी तंबीह करूंगा, उसे सही राह पर लाऊंगा, लेकिन मेरी रहमत उससे जुदा ना होगी, जैसे मेरी रूह साउल से जुदा होगी। खुदा की रूह साउल के साथ थी, लेकिन एक वक्त आया कि खुदा की रूह उससे जुदा होगी। लेकिन खुदा कह रहा है कि मेरी रूह, मेरी रहमत
تجھ سے جدا نہیں ہوگی، چاہے تو خطا بھی کرے تو میں تیری تربیت کروں گا، تجھے سزا دوں گا، لیکن ایسے نہیں ہوگا، کیونکہ تو میرے دل کے موافق، دل کے مطابق مل گیا ہے۔ اور آگے لکھا ہے کہ جیسے میں نے سول کو تیرے آگے سے دفع کیا، تیرے آگے سے سول اسے بادشاہ نہیں مانتا تھا، سول اسے حکومت نہیں کرنے دیتا تھا، لیکن خدا نے پھر اسے داؤد کے آگے سے ہٹا دیا۔ میں تیرے گھر کو اور تیری حکومت کو سدا کے لیے بناؤں گا، اور تیری سلطنت اور تیری حکومت ہمیشہ کے لیے قائم کروں گا۔ اس حوالے میں، ان آیات میں تیرے نام کو بڑا کروں گا، میں تیری سلطنت کو، میں تیری حکومت کو، میں تیرے تخت کو، میں تیرے گھر کو، میں تیرے گھرانے کو۔ کتنی بار آیا ہے، کتنی بار آیا ہے، کتنی تفصیل سے خدا نے ناتن نبی کے وسیلے سے بتایا کہ داؤد بادشاہ کو جا کے بتا کہ میں تیرے تخت کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قائم کروں گا۔ یہاں پر خدا نے ایک بندے داؤد بادشاہ کو چنا ہے، جس پر اس نے واضح طور پر بیان کیا کہ میں تیرے تخت کو ہمیشہ کے لیے قائم کروں گا۔ اب ہم وہی حوالہ جو ہم نے شروع میں پڑھا، خداون آپ تم کو ایک نشان بخشے گا، دیکھو ایک کماری حاملہ ہوگی اور بیٹا پیدا ہوگا، اور وہ اس کا نام ایمینویل رکھے گی، اور وہ دہی اور شہد کھائے گا جب تک کہ وہ نیکی اور بدی میں رد و قبول کے قابل نہ ہو۔ اور اس سے پہلے ایک آیت میں، 13ویں آیت میں ہے کہ خدا داؤد کے گھرانے سے مخاطب ہے۔ خدا نے واضح داؤد کے گھرانے کو یسایہ نبی کی معرفت پیغام دیا کہ خدا آپ تم کو ایک نشان بخشے گا، ایک کماری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی۔ یہاں پر خدا نے یہ بھی واضح کیا کہ پہلے عورت کی نسل سے، پھر یہودا کے قبیلے سے، پھر داؤد کے گھرانے سے وہ ہوگا، اور اب یہاں پر یہ بھی بتایا کہ وہ کماری سے پیدا ہوگا۔ یہ بہت بڑا معجزہ ہے، صرف یسوع ہی ہے جو کماری سے پیدا ہوا ہے، اور وہ اس کا نام ایمینویل رکھے گی۔ تو جس کا مطلب ہمیں بتایا گیا متی کی انجیل باب 2 میں کہ وہ اس کا نام ایمینویل رکھے گی، جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ۔ تو جب ہم یسوع کو قبول کر لیتے ہیں تو خدا ہمارے ساتھ رہتا ہے۔ جب ہم یسوع کو قبول نہیں کرتے، خدا کی ہمارے ساتھ صلح نہیں ہوتی، تو خدا ہمارے ساتھ نہیں ہوتا۔ اس لیے اس کا چاہے نام نہیں رکھا، لیکن جو اس کا مطلب ہے وہ واضح مسیح یسوع کے وسیلے سے وہ پورا ہوتا ہے کہ جب ہم اسے قبول کر لیتے ہیں تو خدا ہمارے ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ تو آگے ہے کہ وہ دہی اور شہد کھائے گا جب تک وہ نیکی اور بدی کے رد و قبول کے قابل نہ ہو۔ اس کا مطلب بڑا سادہ ہے کہ جیسے عام بچے اس دنیا میں آتے ہیں، وہ میٹھی چیزیں انہیں دی جاتی ہیں، ترش کڑوی چیزیں نہیں دی جاتی، کہ اور یا نرم غذا انہیں دی جاتی ہے۔ اسی طرح یسوع بھی جب اس دنیا میں بچہ بن کے آئے گا تو وہ دوسرے بچوں کی طرح اسے بھی میٹھی چیزیں، نرم غذا دی جائے گی، وہ بھی دوسرے بچوں کی طرح بلوغت پائے گا، کیونکہ وہ مکمل انسان ہے۔ آگے لکھا ہے یسایہ کی کتاب باب 9 اور اس کی 6 آیت میں، اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا، اور سلطنت اس کے کاندھے پر ہوگی۔ اس کا نام عجیب، مشیر، خدائے قادر، ابدیت کا باپ،
اور سلامتی کا شہزادہ ہوگا۔ اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا۔ پہلے کیا کہا گیا پچھلی پیشن گوئی میں کہ دیکھو ایک کماری حاملہ ہوگی۔ اب یہاں پر کیا ہے، ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا۔ اب یسایہ نبی یہ بیان کر رہا ہے کہ جس کا وعدہ کیا گیا تھا وہ آپ سمجھو کہ وہ ہمیں بچانے کے لیے، ہمیں رہائی دینے کے لیے وہ پیدا ہو گیا ہے۔ اور تولد ہونے کا مطلب ہے جننا، وہ پیدا ہو گیا ہے اور ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا۔ وہ لڑکا ہوگا، وہ بیٹا ہوگا اور سلطنت اس کے کاندھے پر ہوگی۔ جو سلطنت ہے، حکومت کا دار و مدار ہے، وہ جو نجات دہندہ آئے گا، جو کماری سے پیدا ہوگا، وہ حکومت کا انحصار اسی کے سر پر ہے کہ وہ کیسے اسے قائم کرتا ہے۔ اور خدا نے اور یسوع مسیح نے بہت برداشت کے بعد، بہت مشکلات میں سے گزر کر اس بادشاہت کو، اس حکومت کو، اس سلطنت کو قائم کیا، اور سلطنت اس کے کاندھے پر ہوگی۔ اس کا نام عجیب۔ تو کیا یسوع کا نام عجیب ہے؟ یسوع جو نام ہے اس کا مطلب ہے نجات دینے والا۔ تو یسوع یونانی زبان کا لفظ ہے، اور اسی طرح پرانے عہد نامے میں یشوا یا یشو یا یسوع، اور اس کا بھی مطلب نجات دہندہ ہے، نجات دینے والا ہے۔ یسایہ اور پرانے عہد نامے میں جو چھٹی کتاب ہے وہ یشوا کے نام پر ہے، جو موسیٰ کے بعد قوم اسرائیل کا رہنما بنا۔ تو اس دور میں یسوع نام لوگ رکھتے تھے۔ یہ نام عجیب نہیں، لیکن یسوع کا آنا، یسوع کے کام یہ انوکھے ہیں۔ یسوع کیونکہ خدا بھی ہے اور انسان بھی ہے، اس لیے وہ عجیب ہے، اس لیے وہ خاص ہے۔ اس کا نام عجیب اور مشیر، وہ مشیر ہے خدا کا۔ وہ خدا یسوع کے ساتھ اور یسوع خدا کے ساتھ مشورہ کرتے ہیں، وہ ایک دوسرے کے مشیر ہیں۔ جب دنیا کی وہ بنا رہے تھے، تخلیق کر رہے تھے، تو اس وقت بھی یسوع خدا کے ساتھ تھا۔ یوحنا کی انجیل اس کے پہلے باب سے، پہلی آیت سے ہی پڑھیں تو کیا لکھا ہے؟ ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا۔ یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا۔ سب چیزیں اس کے وسیلے سے پیدا ہوئیں اور کوئی بھی چیز اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی۔ ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا۔ اور 13ویں 14ویں آیت میں پہلے باب کی لکھا ہے، اور کلام مجسم ہوا۔ کلام انسانی روپ دھار کر اس دنیا میں آ گیا، جو کس کے ساتھ تھا؟ جو خدا کے ساتھ تھا، جو اس دنیا کی تخلیق میں مصروف تھا خدا کے ساتھ۔ وہ خدا کا مشیر ہے، اس کا نام عجیب، مشیر، خدا قادر، خدا سب پر قادر ہے۔ یسوع بھی قادر مطلق خدا ہے۔ یسوع بھی سب پر فوقیت رکھتا ہے۔ یسوع کی حکمت، یسوع کی قدرت کامل ہے، اس لیے اس کی نجات بھی کامل ہے۔ اس کا نام عجیب، مشیر، خدا قادر، ابدیت کا باپ، ابد تک وہ رہنے والا ہے، وہ ابدیت کا باپ ہے، وہ ابدیت کا بانی ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے۔ وہ ہمیشہ سے تھا اور وہ ہمیشہ تک رہے گا، کیونکہ وہ ہے ابدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ۔ جیسی سلامتی یسوع مسیح میں ہے، سلامتی
خوشی، ترقی، برکت، خوشحالی، امن، اطمینان، وہ ہے سلامتی کا شہزادہ، وہ ہے سلامتی کا بادشاہ، اور اس کے تخت سے یہ حکومت، یہ احکام صادر ہوتے ہیں اپنے لوگوں کے لیے، ایمانداروں کے لیے، ان کے لیے وہ خوشیاں، ان کے لیے سلامتی کے وہ پیغامات جاری کرتا ہے، اور کیونکہ وہ ہے ہمارا یسوع، ہمارا نجات دہندہ۔ تو ایک مثال سے میں ختم کروں گا، جیسے کوئی بڑا آدمی کوئی منصوبہ بناتا ہے، یا کوئی سیاسی آدمی جلسہ کرتا ہے، یا کوئی شادی کرتا ہے، تو وہ اس کی اطلاع دیتے ہیں، اعلان کرتے ہیں، اشتہار لگاتے ہیں۔ تو اسی طرح چند دن پہلے ایسے ہوتا ہے نا، تو اسی طرح خدا نے چند دن پہلے نہیں بلکہ ہزاروں سال پہلے اپنے نبیوں کی معرفت لوگوں سے کلام کیا کہ ایک نجات دہندہ آئے گا، اور وہ انسان کو گناہ سے رہائی دے گا۔ اس کے لیے یسوع آنے والا ہے۔ یسوع چند دن بعد، یسوع ویسے تو دنیا میں آ گیا ہے، لیکن ہم جو ہر سال دن کو مناتے ہیں، بڑے دن کو، چند ہفتوں بعد ہم اسے منائیں گے۔ تو ہم اس کلام کو اپنے دل میں رکھیں کہ خدا نے نبیوں کی معرفت کلام کیا ہے۔ یسوع اچانک نہیں آ گیا، اور یسوع اس مقصد کے لیے آیا کہ لوگ نجات پائیں۔ فرشتے نے جب آ کے مریم کو لوکا کی انجیل دوسرے باب میں اور متی کی انجیل دوسرے باب میں یوسف کو پیغام دیا، تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ یسوع نجات دینے کے لیے آیا۔ تو ہم جب بڑے دن کو منانے والے ہیں چند ہفتوں بعد، تو ہم صرف کپڑے اچھے پہننے، دوستوں کو ملیں، یا سیر و تفریح کریں، یا اچھے لذیذ کھانے بنائیں، ان سے لطف اندوز ہوں، یہ کافی نہیں۔ یہ بھی ٹھیک ہے، کیونکہ ان ذرائع سے ہم خوشی کا اظہار کرتے ہیں، لیکن ٹھیک تب ہے اگر ہم یسوع کو نجات دہندہ مانیں، یسوع کو قبول کریں، اور یسوع کو اپنا بادشاہ مانیں، کیونکہ اور ہم اس کی رایا میں شامل ہو جائیں، اس کے لوگ بن جائیں، اس پہ ایمان لے آئیں، تو پھر ہمارے لیے یسوع کا آنا اور جو بڑا دن ہے وہ ہمارے لیے حقیقی طور پہ بڑا دن ہو جائے گا، ہمارے لیے ایک خوشی کا اور حقیقی طور پہ خوشی کا دن ہو جائے گا۔ خدا کرے کہ ہم یسوع کو نجات دہندہ مانیں، یسوع کو اپنی زندگی کا بادشاہ مان سکیں، جس حکومت کو وہ قائم کرنے کے لیے اس دنیا میں آیا۔ خدا ہمیں اس کلام سے برکت بخشے، آمین۔